بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل پہ آپ لوگ خوش آمدید ہے۔ بات کریں گے ہم لوگ اس وقت پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان کے جو نیوی ہے اس کو تغرل کے نام سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک نئی ایجاد دے دی گئی ہے، ایک نیا آلہ ہے، یعنی کہ ایسا نیا ہتھیار دے دیا گیا ہے جو کہ چین میں بھی موجود نہیں ہے، جو چین کے پاس بھی نہیں ہے اس وقت، یعنی کہ دنیا کا ایڈوانس ترین جو ہے وہ ہتھیار ہے۔ اس کے لیے میں جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاء اللہ آپ کو بتاؤں گی۔ یہ میں نے ابھی صرف نیوز بریک کرنی تھی آپ کے ساتھ کہ تغرل جو ہے پاکستان نیوی کے پاس آ گیا ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ختم نبوت کا ایک خانہ آ گیا ہے نکاح میں، جو کہ مسلم فیملیز ہیں ان کے لیے، کہ جو نکاح میں مسلم فیملیز ہیں ان کو ختم نبوت کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا، یعنی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، تو یہ ایک خانہ جو ہے وہ آ گیا اور اس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا دلہا دلہن دونوں کو۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ 4 ممالک جو ہیں وہ ایران کے خلاف اب جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ وہ 4 ممالک کون؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، لیکن اب 2 ممالک اور شامل ہو گئے ہیں جن کا ایران کے ساتھ کلیش بہت سنگین رہ چکا ہے۔ بحرین کے ساتھ سلسلہ یہ ہے کہ باقاعدہ 80% آبادی ہوتی ہے بحرین کی وہ شیعہ لوگوں کی تھی، اور اس لیے وہاں پہ کیا ہوا کہ اور شیعہ کون تھے بحرین میں؟ وہ تھے جو ایرانی شیعہ تھے، جو کہ ایران سے وہاں تک پہنچے تھے یا پہلے سے موجود تھے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ 20% جو لوگ تھے وہاں پہ وہ اہل سنت تھے، تو اب سلسلہ یہ ہے کہ بحرین کے ساتھ جو ہے وہ ایران کا جو ہے جھگڑا کافی اسی چکر میں رہ چکا ہے وہاں پہ، اور بہت فسادات ہو چکے ہیں، اور یہ بہت پرانی کہانی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ بحرینی شیعوں کو قتل کیا گیا تھا، ان کا قتل عام ہوا تھا، اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ یہ سارے کام جو تھے وہ سعودی عرب کی ایما پہ ہوئے تھے اور امریکہ کی بیک پہ ہوئے تھے۔ اس لیے بحرین نے ایران کے خلاف جو ہے وہ اپنا اسکواڈ بنا لیا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، اور چوتھا اس میں کون شامل ہوا ہے؟ چوتھا آلریڈی پہلے سے موجود تھا جو کہ سب کو دکھائی دیتا ہے، یو اے ای۔ یو اے ای جو ہے اس کا پہیہ ہی چلتا ہے ان ممالک کی وجہ سے، یعنی کہ اگر یہ چلے جاتے ہیں اس کے ملک سے، یو اے ای کے ملک سے، یہ یہودی یا جو جتنے بھی جو امریکنز ہیں اور یہ یورپینز ہیں، تو یہ اس کا پہیہ ختم ہو جائے گا چلنا۔ اور یہی ہوا تھا کہ جب یہ 2016 میں، 2014 میں، 2017 میں، 2015 میں، 2013 کے اندر بھی جو وہ حالات تھے یو اے کے بہت خراب ہو گئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جابس ختم ہو گئی تھیں، وہاں پہ ان کی اکنامیکل کرائسس آنا شروع ہو گئے تھے، تو بہت مسئلے کے بعد اب جب وہاں پہ اسرائیل نے دوبارہ سے انویسٹمنٹ کی ہے، تو انویسٹمنٹ کے بعد یو اے نے اسرائیل کا ساتھ دینا ہے، اور ویسے بھی اس کی ایران کے ساتھ جنگ ہے، اور ایران کے ساتھ تو جنگ ہے سعودی عرب کی، بحرین کی اور یو اے کی بہت زیادہ۔ تو اس لیے جو ہے بحرین اور یو اے ای، اسرائیل اور امریکہ، انہوں نے مل کے جنگی مشقیں سٹارٹ کر دی ہیں، اور جنگی مشقیں سٹارٹ کی ہیں، اور باقاعدہ ایران کو پیغام دیا ہے اس چیز کا کہ تم خیال رکھنا، کیونکہ اب ہم 4 ہیں اور ہم 4 مل کے جو ہے وہ تم سے لڑیں گے اگر کوئی ایسا موقع۔ اچھا، اسرائیل نے ہدف رکھا تھا 1 سال کا، جب اسرائیل اور امریکہ مشقیں کر رہے تھے، اور اسرائیل نے باقاعدہ اپنی فوج اس کے لیے الگ سے تیار کی تھی۔ اب کیونکہ بحرین اور یو اے ای بھی آ گئے ہیں، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اور کتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلم امہ میں فساد کو ختم کرے، اور جو یہ سارے جھگڑے ہیں وہ ختم کرے، اللہ نہ کرے کہ ان کے درمیان کوئی جنگ ہو، لیکن یہ پلان ہے اسرائیل کا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے نان مسلم جو اسرائیل ہے وہ اپنے ایجنڈے میں کیسے کامیاب ہو رہا ہے، اور اس نے کیسے مسلمان ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے عراقی جو وزیر اعظم کو جو بھی پچھلے ہی ویک جو ہے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک ڈرون حملے میں، کہا ہے کہ اس ڈرون حملے کے پیچھے ایرانی ایک جو تھا وہ ایک گروپ تھا وہ ملوث نکلا ہے۔ عراق میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت حد تک ایران کی ہے، یعنی کہ کیونکہ اس کی ایک مذہبی جو ہے اٹیچمنٹ ہے وہاں سے، تو ایران کو عراق سے لڑوانے کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے یہ بات کہی ہے۔ امریکہ ہے وہ لوگوں کو خریدتا ہے پیسے، ٹھیک ہے، امریکہ نے کسی گروپ کو خریدا اور باقاعدہ ڈرون حملہ اسی گروپ کے ذریعے کروایا، اس میں وہ ایرانی لوگ شامل ہوں، جس طرح سے ایران کے اندر اسی کے سائنسدان کو مارا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ وزیر اعظم کو عراق کے مار دیا گیا اور ڈرون حملے میں، اور الزام لگا دیا گیا ایران کے اوپر۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔